بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی، آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں۔ آج بہت اہم چیزیں ڈسکس ہونے جا رہی ہیں اس پوڈ کاسٹ میں۔ آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے پاکستان نے اسٹرائک کیا کوئی 3 صوبوں میں افغانستان کے، اس حوالے سے بہت سارے ڈیٹیل ہیں ڈسکس کرنے کو، وہ بھی کریں گے، اور اس کے آگے پیچھے جو بھی ہسٹری رہی ہے یا پھر کیا ریزن رہا ان ساری چیزوں کا، ضرور ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے جس کے بظاہر ثبوت تھے پاکستان کے پاس کہ وہ جو دہشت گرد ہیں جن کے ہائیڈ آؤٹس ہیں افغانستان میں، وہ اس میں ملوث پائے گئے۔ تو اسی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں ہوئی، انٹیلیجنس بیسڈ تھا یہ سارا کچھ۔ اس حوالے سے بات کروں گا۔ بلوچستان کے حوالے سے بہت سارے ڈیولپمنٹس ہیں، وہ بھی ضرور ڈسکس ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کے واقعات بلوچستان میں بھی ہوئے، سوشل میڈیا کو میں لے کے کافی پروپیگنڈا بھی کیا گیا کچھ چیزوں کو لے کے، جو 7 سیکورٹی فورسز کے اہلکار تھے جن کو حراست میں لے گئے یا پھر اغوا کر لیا گیا تھا دہشت تنظیموں کی طرف سے۔ اس حوالے سے بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر بھی چل رہی تھی، اور جو حقائق ہیں وہ بھی ضرور ہم ڈسکس کریں گے، اور بہت ساری چیزیں ہونے والی ہیں۔ ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں بابر کھجک صاحب، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ بابر صاحب خوش آمدید۔ تھینک یو۔ بابر صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو خوزدار میں ہوا ہے، 7 جو سیکورٹی فورسز کے اہلکار تھے وردی میں ملبوس، ان کو اغوا کر لیا گیا، سوشل میڈیا پر جو بھی کمپین چلائی گئی اس کے بعد پروپیگنڈا کیا گیا، اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں، اور یہ ساری چیزیں ویسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عزور بھائی، اس میں چند ایک تو سستے دانشور بنے پھر رہے تھے سوشل میڈیا پر، انہوں نے کہا کہ جی یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے، صحیح، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو اینٹی اسٹیٹ جو سوشل میڈیا جو ایک پورے منظم طریقے کے ساتھ چل رہی ہے، انہوں نے بھی چند ایک ایسے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں جس میں جو ہے وہ اس طرح کے جو ہیں بیچ میں آ کر اپنا ان پٹ دے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ صحیح، اسی کو ایک منظم طریقے کے ساتھ ہائپ کریٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، اور اسی کو ہی پھر بتایا گیا کہ جی یہ دیکھیں ریاست اپنے فوجیوں کو نہیں مان رہی۔ تو کہاں پر آپ کسی بھی ایک مطلب بیان ایسا دکھائیں جو ریاست کے کسی ذمہ دار بندے نے دیا ہو بیان کہ بھائی یہ جو ہے یہ فوجی ہمارے نہیں ہیں، یہ جوان ہمارے نہیں ہیں۔ ہوتا ہے یہ اگر اتنی بڑی جنگ چل رہی ہے جہاں پر جو ہمارے جو پاکستان دشمن عناصر ہیں وہ اتنی باری فنڈنگ کر رہے ہیں، اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، بالکل، تو اس پیسے کے مقابلے میں اگر یہ اس طرح کے واقعات تو درپیش آئیں گے، اس میں تو مطلب کوئی کسی نے نہ اسے وہ دھتکارا ہے نہ کچھ۔ اور بالخصوص میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر وہ جو سستے دانشور بنے ہوئے ہیں، ڈیفینس اینالسٹ بنے ہوئے ہیں، اپنی رائے بنا کر ایک دو اگر تصویریں وہ کسی نے مطلب فوج کی اگر شیئر کر دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فوج کی ہی نمائندگی کر رہا ہے۔ تو فوج اپنی نمائندگی خود کر رہی ہے، اپنی بات خود کرتی ہے، اور اب بالکل، یہ فوج کے ہی بندے تھے، تو اس کو آن یا ڈس آن کہاں پر جو ہے وہ ڈس آن کیا گیا؟ تو آن تو فوج کر رہی ہے، اس کے لیے آئی بی اوز ہو رہے ہیں، اس کے لیے آپریشنز ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے اپنی تکدو جتنی بھی ہے وہ فوج لگا رہی ہے۔ صحیح، بالکل بالکل۔ بابر صاحب، بارکان کی اگر میں بات کروں یا پھر خوزدار کی بات کروں، وہاں سے کچھ اور خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کچھ جو مزدور تھے ان کو اغوا کر لیے گئے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ جو نیکسس کی میں بات کروں، ہمیشہ سے ہم سیم دیکھنے کو ملتی ہے، ٹی ٹی پی کی بات کریں، بی ایل اے کی بات کریں، ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ڈی ٹی پی، بی ایل اے، ان سب کا آقا تو وہی ہے کہ ہے نا، اور ان کو جو ہے وہ آرڈر ملتا ہے۔ وہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ ایک ہی پیج پر ہیں، ان کی جو آماجگاہ ہے، ان کے جو آپ کہے کہ وہ سیف ہیونس وہ جو ہیں افغانستان میں ہیں، بالکل، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے یہ آتے ہیں تشکیلیں بنا بنا کر، وہیں پر ہی ان کے ماسٹر مائنڈز بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پر ہی پلاننگ ہوتی ہے حملوں کی، دھماکوں کی، اور تقریباً سب چیزیں وہیں سے ہی مطلب آپریٹ ہو رہی ہیں۔ اور دیکھیں مزدوروں کی آپ نے بات کی، تو یہ ہمیشہ اسی طرح مزدوروں کو اغوا بھی کرتے رہے ہیں، مزدوروں کو ٹارگٹ کلنگ بھی کرتے رہے ہیں، مزدوروں کو آپ کہیں کہ اب یہ جو مزدور ہیں یہ میرے خیال میں یہ بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے تھے۔ ان مزدوروں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مزدوروں کو کس لیے اغوا کیا گیا؟ ان مزدوروں کو 2 بنیادوں پر اغوا کیا گیا ہے، یہی میرا سوال ہے، بالکل ٹھیک ہے، 2 بنیادوں پر اغوا کیا ہے۔ ایک اس ٹھیکیدار سے بتا لینے کے لیے، ٹھیک ہے، ایک ٹھیکیدار سے بتا لینے کے لیے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ دوسرا، ان کے پاس اب اس طرح کا کوئی بیانیہ نہیں ہے، وہ بیانیہ بنائیں گے کہ جی ہم نے سیکیورٹی کے وہ ہم نے 8 یا 9 وہ مارے، مزدور مارے، یا
وہ سیکورٹی فورسز کے بندے مارے اور انہیں وہ جو ہیں وہ یہ بیچارے مزدور ہیں. ہاں بس اس طرح کی یہ مختلف طریقہ کار کے ساتھ اس طرح یہ ڈرامے بازیاں کرتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں جنگ جو ہے یہ تو ہار چکے ہیں. یہ جنگ سے مطلب یہ کوئی جنگ ہی نہیں ہے کہ آپ مزدوروں پر آپ حملہ آور ہوں, مزدوروں کو اغوا کریں اور بتہ خوری کریں. یہ تو جنگ کے کوئی اصول ہی نہیں ہے اور خواتین کو بیچ میں لائے. تو میرے خیال میں اس پر میں ابھی مزید کیا کہوں, یہ ہاری ہوئی جنگ ہے ان سے اور الحمدللہ ہماری جیت ہو رہی ہے کہ وہ اس طرح کے نیچ حرکتیں کر رہے ہیں. بالکل بابا صاحب, یہ جو نیکسس تھی ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی, اس حوالے سے میں نے اس لیے بھی آپ کو چاہا کہ دھیان آپ کو اس سے لے جاؤں کیونکہ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے پاکستان نے اسٹرائک کی ہے جو کہ اوبیسلی انٹیلیجنس بیسڈ اسٹرائکس تھے اور کافی 3 کے قریب جو ان کے صوبے تھے, ننگرہار ہے, خوست ہے, پھر دیگر پکتیکا ہے, اس پر حملے کیے گئے. تو یہ بالکل اسی کے ریپرکشنز تھے جو پچھلے دنوں پاکستان میں ہوئے. مسجد پہ اٹیک ہوا, بھوجوڑ میں جو ہے پچھلے دنوں بنو میں جو ہمارے لیفٹیننٹ کرنل شہید ہوئے ایک جوان کے ساتھ, یہ ساری چیزیں تھیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اوور آل سچویشن کو اور یہ کتنا ضروری سٹیپ تھا پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیں ابھی میں نے آپ کو پھر بتایا کہ سیف ہیونز, میں نے ایک ورڈ یوز کیا. سیف ہیونز مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی گھر ہے, آپ گھر میں بیٹھے ہوئے آرام سے سکون سے. سیف ہیونز سے مراد یہ ہے کہ آپ آبادی میں ہی رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. سیف ہیونز سے مراد ہے کہ آپ اپنی فیملیز کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں. انہیں باقاعدہ پروٹوکول دیا گیا ہے, انہیں آبادی میں انہیں پناہیں دی گئی ہیں. وہاں پر ان کے بڑے بڑے شہر آباد ہیں, چاہے بی ایل اے کے ہیں, چاہے ٹی ٹی پی کے ہیں, چاہے کسی کے بھی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں امام بارگاہ پر حملہ ہوا, وہ افغانستان سے, وہ ادھر پشاور کا ہی تھا لیکن افغانستان پچھلے 5 مہینے پہلے گیا تھا. 1.5 سال اب یہ ریسنٹلی جو ہوا ہے اٹیک ہوا ہے یہ مطلب افغانستان سے ہے, اسی طرح ٹی ٹی پی کے, اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بی ایل اے کے جتنے بھی ہائیڈ آؤٹس ہیں, جتنی بھی فیملیز ہیں جو بی ایل اے کے کمانڈرز ہیں, ان کی فیملیز جو ہیں وہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہیں. آج بھی افغانستان سے آپریٹ ہوتے ہیں. آج بھی میرے پاس ایسے ریکارڈنگز اور ثبوت موجود ہیں, میں کہتا ہوں میں آپ کو میں دکھا سکتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے یہاں سے جو ہے یہ فلاں کمانڈر چلا گیا, اب 6 مہینے کے بعد فلاں کمانڈر آیا ہوا ہے. وہ جو 6 مہینے مطلب جنگ کر کے تھک گیا, اب 6 مہینے وہ چلا گیا افغانستان, پھر وہ 6 مہینے بعد وہ دوسرا کمانڈر آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں افغانستان کو 12 بتا چکے ہیں, لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. یہ انٹرنیشنلی میرے خیال میں دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے پروکسیز کی جگہیں بن گئی ہیں. افغانستان نہیں ہے, یہ پروکسیستان ہے, یہ پروکسیستان ہے. ادھر پروکسیز ہے, ادھر آپ ان کو ڈالر دیں, آپ کسی کو بھی مروائیں, ادھر آپ ڈالر دیں, کہیں پر بھی دہشت گردی کروائیں, آپ ان کو پیسہ دیں, آپ ان کو پیسہ دے کر کہیں پر بھی آپ خودکش کروا سکتے ہیں, کہیں پر بھی آپ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کروا سکتے ہیں. تو اس کے جو نزدیک اراؤنڈ جو جتنے بھی ممالک ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ افغانستان یہ آج پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے, یہ آئندہ آنے والے دنوں میں نا ترکمنستان, تاجکستان, ازبکستان, یہ آذربائیجان, یہ ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو ہے وہ نشانات ملیں گے کہ یہ دہشت گردی جو ہے افغانستان سے ہوئی ہے. بالکل بابر صاحب, پاکستان کے حملوں کے بعد افغانستان کے اندر جو لوگ تھے وہ بھی 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے. ایک تو پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں, دوسرا یہی ٹی ٹی پی کو بیک کر رہے ہیں. یہ چیز بھی دیکھنے کو ملے, لیکن ایک چیز کی طرف آپ نے جو آخر میں یہ چیزیں بتائیں ترکمنستان والی یا پھر ازبکستان کے جو ریفوجیز وہاں پر رہ رہے ہیں, نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے ادھر, وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے صحیح کیا, حمایت کر رہے ہیں پاکستان. تو یہ چیزیں واضح کرتی ہیں کہ افغانستان کے اپنے لوگ بھی ان سے تنگ ہیں جو بھی رجیم ادھر بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیں عزور بشک بھائی, بات دوسری ہے. اس ٹائم افغانستان کی حکومت افغانستان خود چلا ہی نہیں رہا, اس کی حکومت ہی ہندوستان کے اشاروں پر چل رہی ہے. ان کو آرڈر ملتا ہے, اس طرح آپ نے کرنا ہے, ان کو جگہ دینی ہے, یہ کروانا ہے, وہ کروانا ہے. جس طرح وہ جو ہے پیڈ ہے, جو بندہ نہیں ہوتا, انہوں نے افغانستان کی حکومت میں یہ جو اتنی بڑی بڑی داڑیاں چھوڑی ہوئی ہیں, یہ ہندوتوا کے جو بی جے پی ہے اس کی حکومت کی جو ہے پالیسیز کو جو یہ اپلائی کر رہے ہیں. آپریشن سندور کے بعد جو ناکامی ہوئی ہے اس کا سارا آپ دیکھیں نا, سب کچھ جو ہے وہ افغانستان سے ہو رہا ہے. آپریشن سندور 2 کے بعد جو ہے اس کے وزیر خارجہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں ادھر, ان کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کے لیے. اس کے بعد جو ہے افغانستان کا بارڈر جو ہے وہ جنگی ماس کے لیے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں جو کرائے کے ان کے سپاہی ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ ٹی ٹی پی بی ایل اے کو فلی سپورٹ دی جاتی ہے, فلی پاور دی جاتی ہے کہ آپ جائیں پاکستان میں. یہ تو آپریشن سندور ایسے بولیں کہ 2.0 چل رہا ہے. یہ ان کو
جو مات ادھر بھی پڑ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو ابھی بھی افغانستان کے پاس ٹائم ہے, وقت ہے, ہوش کے ناخن لے. یہ جو روس اور امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں یہ تمہارے اچھے بھی نہیں کر سکتے اگر پاکستان کھڑا نہیں رہتا. بالکل ایسے ہی. بابا صاحب یہ چیزیں اپنی جگہ, بلوچستان کے بھی اپنے بہت سارے مسائل ہیں جو ابھی ریسنٹلی بھی چل رہے ہیں, اس پر بھی میں بات کرنا چاہوں گا. پشین میں سیکورٹی فورسز نے ایک بڑا جو سازش تھا دہشت گرد تنظیموں کا اس کو ناکام بنایا, ایک حملہ آور نے خود کو اڑا بھی دیا, تو اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ اسی طرح کر رہے ہیں. ابھی پہلے بلوچ بیلٹ تھا, اب جو پشتون بیلٹ ہے اس میں اس طرح کی وہ انارکی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو الحمدللہ بر وقت سیکورٹی کی کارروائی ہوئی, اس میں چند ایک گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. صحیح. تو جس کو جیکٹ پہنا ہوا تو خود کچھ, تو اس نے تو اپنے آپ کو اڑا دیا. صحیح. لیکن وہ ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پایا. صحیح. ان کے ٹارگیٹس تو بہت بڑے تھے, وہ بہت پلاننگ تو ایک بہت بڑی کر کے آئے تھے. لیکن الحمدللہ پشین میں ہماری سیکورٹی فورسز انٹیلیجنس نے جو کاؤنٹر ٹیررزم پر, بالخصوص کاؤنٹر ٹیررزم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اتنی بروقت کارروائیاں کر رہی ہیں. بالخصوص جو کوئٹہ میں مجھے نہیں پتا کہ کون ہے کون نہیں ہے, کوئٹہ میں جو کاؤنٹر ٹیررزم کے جو آپ کہیں کہ جس طرح وہ انٹیلیجنس جس طرح کاؤنٹر ٹیررزم میں وہ کنٹرول کر چکی ہے, انٹیلیجنس بنیاد پر جو آپریشنز کیے گئے ہیں, جو آپ کہیں کہ ایسے اشخاص جس طرح ابھی فار ایگزامپل عثمان قاضی کی آپ مثال لے لیں. دیکھیں یہ تھا کاؤنٹر ٹیررزم کی. میں تو کہتا ہوں کہ جو بھی آفیسر ہے اسے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. مطلب بہت ایک کمال کا کام کریں. صحیح ہے. بالکل. بابر صاحب سوشل میڈیا پر ایک اور چیز بھی چل رہی ہے, اور آپ کو ویسے بھی بتاتا چلوں, ان کا جو ایک پرانا BYC کا ایک من گڑت ایک کہانی تھا جس کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں مسنگ پرسن کے ایشو کو, اس حوالے سے بھی خود ہی ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. ان کے جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں جو تنظیموں کی یہ آپ کہہ لیں پولیٹیکل فیس بنے, وہ خود ہی ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. ایک سالم نام کا ایک فرد تھا, اس کو پہلے انہوں نے مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل کر دیا. وہیں BLA نے بعد میں کہہ دیا کہ بھئی یہ تو ہمارا فدائی تھا یا پھر ہمارا دہشت گرد تھا, ہیر آف 2 میں ہی وہ مارا گیا. تو ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایمان مزاری نے جو چیزیں لکھی سالم کے بارے میں, جو وہ ہے مارنگ لانگو نے بھی کافی چیزیں لکھی سوشل میڈیا پر, اب وہی چیزیں انہیں کے اپنے گردن پہ پڑ رہی ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں سالم عرف مولم آپ کہیں یا بالکل وہ جو اس کا کوڈ نیم تھا مولم. اب ایمان مزاری نے بھی اس پر آپ نے بات کی کہ ٹویٹ کیا ہے, مارنگ نے بھی ٹویٹ کیا ہے, اسی طرح بہت سارے جو آپ کہتے ہیں کہ سو کالڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ انہوں نے کی. بالکل ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے کی. اب 2000 وہ کہتا ہے باؤٹ, اور جو BLA کی جو مطلب اسٹیٹمنٹ ہے اس میں آتا ہے کہ جی اس نے سپٹمبر 2023 میں جوائن کیا. ٹھیک ہے, سپٹمبر 2023 میں جوائن کیا. اس سے پہلے جو ہے, اس سے 1 مہینہ پہلے جو ہے اسے, چلو وہ پہلے مسنگ پرسن تھا, ابھی بازیاب ہو گیا ہے سپٹمبر سے 2023. سمجھ گیا. ٹھیک. اب پھر دوسری ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جی فلاں شخص ہمارے فلاں مارچ پر لڑتے ہوئے مر گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ پہلے شہری مارچ پر تھا, پھر پہاڑی مارچ پر تھا, ابھی مجید بریگیڈ میں ہے. تو یہ جو شہری مارچ تھا, شہری مارچ پر جو پکڑا جائے, جی وہ تو اسٹوڈنٹ تھا, وہ بیچارہ مظلوم تھا, اس طرح تھا. اچھا جب پکڑا جا رہا ہے تو مظلوم ہے, اور جب دھماکہ کر رہے تو پھر بڑا جو ہے بہادر ہے. یہ کون سی مظلومیت ہے, کون سی بہادری ہے؟ دیکھیں یہ ہمارا المیہ کیا ہے, بالخصوص یہاں پر جو ہمارے جو سوشل میڈیا پر جو ڈیفینس اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, جو سو کال بلوچستان کا الف بے بھی نہیں جانتے, اور ان کو جو ہے وہ اپنے آپ کے جو تجزیے کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے یہ جو اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں ان کو جو ہے یہ موقع فراہم ہو رہا ہے کہ وہ اس طرح کا جو حقیقی بنیاد پر جو باتیں ہیں, جو حقیقی چیزیں, ان کو بھی مس کیلکولیشن ہو کر ان کو بھی جو ہے لوگوں کے دماغوں میں ایک آپ کہیں کہ نیگیٹو ریاست کے لیے جو ہے وہ بھرا جا رہا ہے. بالکل. تو یہ سالم جو ہے یہ ایک مثالی ایک کیا ہے مسنگ پرسن کا ایک وہ ہے بندہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی لوگ زیادہ تر جن کے لیے مسنگ پرسن کا جو ہے وہ کیا گیا ہے, ان کو یہاں پر جو ہے اپنا بعد میں جو ہے یہ انہی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جو ہے کہیں پر آپریشن میں مارا گیا ہے, کہیں پر مجید بریگیڈ, وہ انہوں نے خود بیان دیا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز میں بگٹی صاحب اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا, میرے خیال میں آپ کے پوڈ کاسٹ کا ٹائم بھی کم ہے.
سب کی فیملیز تو آ کر پریس کانفرنسز کر رہی ہیں کہ ہمارا جو ہے کام نہیں ہے دہشت گردوں کے ساتھ، ہمارا بیٹا بھائی باپ وٹس ایور جو بھی گیا تعلقی کر رہے ہیں بالکل. لیکن ابھی تک جو ہے بشیر زیب کی، اللہ نظر کی فیملی یا باقی جو بڑی بڑے جو نام ہیں جو دہشت گردوں کے، آپ کہیں کہ وہ مرید، یہ جو رحمان گل عرف مرید، ان کی فیملی کیوں ابھی تک جو ہے وہ استثناء ہے اس پریس کانفرنس سے اور دوسری چیزوں سے، یا وہ دہشت گرد نہیں ہے؟ تو میرے خیال میں ریاست کو اس پر بھی سوچنا چاہیے، اور ریاست کو سب سے پہلے ان بڑی بڑے جو نام ہیں، بڑے بڑے جو فگرز ہیں، ان کی فیملیز کو لا کر جو ہے پریس کانفرنس کروانی چاہیے. ان کو بھی اسی طرح لانا چاہیے جس طرح ایک عام بندے کو فیملیز جو ہے آ کر وہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں. بالکل آپ نے بڑا سوال ریز کیا، اور حکومت کو بھی چیزیں سوچنی چاہیے. بابر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، آپ بابر خجک صاحب کو سن رہے تھے، بلوچستان کی موجودہ صورتحال پر بات کی. پچھلے دنوں جو پاکستان نے اسٹرائک کی ہے، جو ہائیڈ آؤٹس تھے دہشت گردوں کے ملیٹنٹس کے، افغانستان کے ساحلی پٹی پہ جو چیزیں تھیں، 7 کوئی ٹھکانے انہوں نے نشانہ بنایا، اور 105 کے قریب جو خارج تھے وہ جہنم واصل ہوئی تھی. اس کے قریب ابھی کریٹیکل ہیں، ساری چیزیں ہوئی، ساری چیزوں پر کھل کر بات کی. اینڈ پہ حکومت کو بھی ایک آئینہ دکھایا ہے کہ بھائی جو آبویسلی جو فیملیز ہیں دہشت گردوں کے جو کہ پہاڑوں پہ گئے، وہ آ کے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. بڑے نام کچھ لیے، بابر صاحب نے بتایا کہ ان کی فیملیز کیوں نہیں ہے، اس چیز پر بھی حکومت کو سوچنی چاہیے. تو بالکل میں بھی ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس چیز پہ. باقی امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی ذات چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.